تو پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ دعا کے بعد آپ تر و تازہ ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم کلام شروع کریں گے اور پیدائش کی کتاب باب 42 اٹھائیں گے، آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تکتے ہو؟ پیارے بھائی اور بہن، جب انسان بھوکا رہتا تو تلاش بھی کر لیتا کہ کھانا اس کو کہاں ملے گا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یعقوب دریافت کرے ہوں گے اور ان کو پتہ چلا ہوگا کہ مصر میں اناج ہے، تو انہوں اپنے بیٹوں کو مصر کو بھیجنا چاہتے تھے وہاں سے اناج لانے کے لیے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیت ہم کو ایمان کے بارے میں ظاہر کرتی ہے۔ کئی لوگ یہ بولتے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے سمجھ کے باہر ہے اور اس پہ ہم کیسا یقین کرنا وہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ایک صاحب جو ہیں ایک آدمی سے بات کرے جو ایمان رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کیسا ایمان لا سکتا۔ میرے بھائی، اب ہم یعقوب پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں کیسا ایمان لائے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے جہاں یعقوب اپنے بیٹوں کو بولتے ہیں، دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، یا انہوں یہ بات کا یقین کرے، انہوں یہ یقین کرے کہ مصر میں غلہ ہے اور یہ غلے کے ذریعے سے ان لوگوں کی زندگی بچ جائیں گی۔ اور انہوں کیا کرے؟ انہوں ایک کام یہ کرے کہ صرف یقین ہی نہیں کرے بلکہ یقین کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا قدم بھی آگے بڑھائے۔ انہوں اپنے بیٹوں کو بولتے ہیں، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہو۔ میرے دوست، یہ ہے ایمان کے ذریعے سے نجات۔ تھوڑے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں یسوع مسیح پہ کیسا ایمان لا سکتا؟ میرے بھائی، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات سوچو کہ اگر یعقوب اپنے بیٹوں کے سامنے کھڑے رہ کے یہ بولتے سمجھو کہ میں سنا کہ مصر میں غلہ ہے مگر میں یہ بات کا کیسا یقین کر سکتا، تو کیسا رہتا تھا؟ سوچو آپ۔ میرے دوست، یقین کرنے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا قدم اٹھانا۔ بائبل شریف میں لکھا ہوا ہے، جہاں اعمال کی کتاب باب 16 اور آیت 31 بتاتی ہے، خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سننا ہے اور یقین کرنا ہے اور اپنا قدم اٹھانا ہے، اور یہ چیز یعقوب کرے، اور اپنا قدم اٹھانے کی وجہ سے ان کے گھر میں اناج آیا اور انہوں اور ان کے بیٹے زندہ رہ سکے۔ اور آپ کو اور میرے کو ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے بولے تو یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے۔ آیت 3 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، سو یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے، پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب جو ہیں بنیامین کو کئی کو روک لیے۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یعقوب بنیامین کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ کئی کو بولے تو بنیامین یوسف کے سگے بھائی تھے اور راخیل کے بیٹے تھے، اور راخیل کو یعقوب دل و جان سے محبت کرتے تھے، اور راخیل کے موت کے بعد انہوں یوسف اور بنیامین سے محبت کرنے لگے۔ یعقوب کو دوسرے بیٹوں کی اتنی پرواہ نہیں تھی جتنا بنیامین کی تھی۔ یوسف کو انہوں تو کھو دیے تھے اور اب بنیامین کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں بنیامین کو روک لیے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا۔ میرے بھائی، جب خدا کام کرنے نکلتا ہے نا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ خدا یوسف کو خواب میں بتا دیا تھا کہ تمہارے بھائی تمہارے آگے جھکیں گے، اور خدا کی یہ بات کئی سالوں کے بعد پوری ہوئی، مگر پوری ہوئی۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا، اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا،
سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ یوسف اپنے بھائیوں کے انتظار میں تھے ہوں گے۔ کئی کو بولے تو ان کو معلوم تھا کہ ایک نہ تو ایک دن ان کو مصر کو آنا ہے اناج لینے کے لیے، اور وہ وقت آ گیا۔ یوسف جانتے تھے کہ ان کو آنا ضروری ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے کہ انہوں اپنے آپ میں کیسا محسوس کرے ہوں گے۔ یہاں ان کا خواب پورا ہوا۔ کلام بتاتا ہے کہ یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ اگر خدا آپ سے وعدہ کرا ہے نا، تو وہ وعدے کو آپ کی زندگی میں پورا بھی کریں گا، یہ پکی بات ہے۔ آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا، پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کنعان کے ملک سے اناج مول لینے کو۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ جان سکتے کہ کئی کو یوسف ان کے بھائیوں کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرے؟ میرے بھائی، انہوں ان کا امتحان کر رہے تھے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آگے چل کے بھی انہوں ان کا امتحان کرتے ہیں۔ انہوں اپنے بھائیوں سے آگے چل کے کچھ سوال بھی کرنے والے ہیں۔ آیت 9 سے 11 پڑھیں گے۔ اور یوسف نے خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، نہیں خداوند، تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں۔ ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں۔ دوست، ایک زمانہ تھا کہ یوسف ان کے بھائیوں سے گڑ گڑائے تھے ان کو چھوڑ دینے کے لیے، اور یہاں دیکھیں گے تو ان کے بھائیاں یوسف کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ کریں گے نا، تو یاد رکھو کہ آپ کے ساتھ بھی وہ چھوڑیں۔ خدا ہر ایک چیز کا حساب کتاب کرتا ہے، انہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مگر یہاں یوسف کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت نہیں تھی۔ انہوں بس اپنے بھائیوں کا امتحان کرتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کے منہ میں سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا، نہیں بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو۔ تب انہوں نے کہا، تیرے غلام 12 بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں ہیں۔ سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے، اور ایک کا کچھ پتہ نہیں۔ تو یہاں یوسف جو ہیں زیادہ سے زیادہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے گھرانے کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اور یہاں یوسف اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ انہوں یوسف ہیں، اور یوسف یہاں ان لوگوں پہ تہمت لگاتے ہیں کہ ان لوگ جاسوس ہیں۔ یا اگر غور کریں گے تو یوسف کے سامنے 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان لوگ 12 ہیں، جس میں ایک باپ کے پاس ہے اور ایک نہیں ہے۔ یعنی کہ دوسرے معنوں میں ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یوسف ان کے لیے مر چکے ہیں۔ مگر میرے دوست، اصلیت میں دیکھا گیا تو یوسف ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یوسف ان لوگوں کو تیسرے مرتبہ تہمت لگاتے ہیں کہ ان لوگ جاسوس ہیں۔ آیت 14 سے 16 میں لکھا ہوا ہے، تب یوسف نے ان سے کہا، میں تو تم سے کہہ چکا کہ تم جاسوس ہو، تو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائیں گی کہ فرعون کی حیات کی قسم کہ تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے۔ سو اپنے سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے، اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں یوسف اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہوں اپنے چھوٹے بھائی سے ملاقات کرے۔ ویسا یہ شک کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی ان کے بھائیاں ہیں،
मगर आधे भाइयाँ हैं। कई को बोले तो बाप एक है मगर मायाँ अलग अलग हैं। लेकिन बिन्यामिन उनके सगे भाई हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात करना चाहते हैं, और यूसुफ ये पैतरा चलते हैं उनके भाई को उनके पास लाने के लिए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यूसुफ का दिल साफ है मेरे दोस्त, अपने भाइयों के लिए। खुदा हमसे ये चाहता है कि हमारा दिल हर एक के लिए पाक साफ रहना। आयत 17 और 18 और 19 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और उसने उन सब को 3 दिन तक इकट्ठे नजरबंद रखा, और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तो जिंदा रहेंगे, क्योंकि मुझे खुदा का खौफ है। अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाइयों में से एक को कैद खाने में बंद रहने दो, और तुम अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज ले जाओ। तो यहाँ यूसुफ अपने भाइयों को 3 दिन के लिए कैद खाने में डाल देते हैं। अब हम सोच सकते कि यूसुफ के भाइयों के दिल में कैसा महसूस हो रहा था होगा। उनका ये सोचे होंगे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम आए अनाज लेने के लिए और फंस गए हैं कैद खाने में। मगर सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि यूसुफ जो हैं 5 लफ्ज ऐसे निकालते हैं जो कि जबरदस्त हैं। उन्हें बोलते हैं, मुझे खुदा का खौफ है। प्यारे भाई बहन, मैं समझता हूँ कि उनके भाइयों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाना था कि उन्होंने यूसुफ हैं जिनको उन लोग इस्माइलियों के हाथ में बेचे। हमारे दिल में खुदा का खौफ होना ज़रूरी है। खुदा का खौफ रहने की वजह से यूसुफ के दिल में उनके भाइयों के लिए नफरत पैदा नहीं हुई। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूसुफ को जब भी मौका मिलता था खुदा के लिए गवाही बनने के लिए, तो उन्होंने वो मौके का फ़ायदा उठाते थे। या जब उन्होंने अपने भाइयों के सामने ये बोल के मुझे खुदा का खौफ है, तो ये एक बहुत बड़ी गवाही थी। और यहाँ यूसुफ खुदा को उनके भाइयों के सामने रखे। यूसुफ हमेशा सारा जलाल खुदा को देते थे, जो उनको कदम कदम पे आगे बढ़ाता था। कम से कम उनके भाइयाँ उनके बारे में ये तो जान लेना था कि जब उन्होंने खुदा के खौफ के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने कैसा उन लोगों की नाइंसाफ़ी करेंगे। मगर उनके भाइयाँ उनको नहीं समझ सके। अब हम देखेंगे कि यूसुफ उनके भाइयों को आगे क्या बोलते हैं। आयत 19 और 20 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाइयों में से एक को कैद खाने में बंद रहने दो, और तुम अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज ले जाओ, और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। यूं तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाएगी और तुम हलाक ना होगे। सो उन्होंने ऐसा ही किया। प्यारे भाई बहन, यूसुफ के थोड़े भाइयाँ 50 बरस की उम्र के थे। मगर ये उम्र में यूसुफ उन लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये सच्चे हैं क्या। मगर ये सारे बातों से ज़्यादा उनको अपने भाई बिन्यामिन की फिक्र थी। उन्होंने किसी हालत से बिन्यामिन को देखना चाहते थे, और उनको मालूम था कि अगर उन्होंने एक भाई को रोक लेंगे तो लामहला उन लोग उनके छोटे भाई को लाएंगे। अब हम देखेंगे कि उनके भाइयों का ख्याल यूसुफ के बारे में क्या है। आयत 21 और 22 पढ़ेंगे। और वो आपस में कहने लगे कि हम दरअसल अपने भाई के सबब से मुजरिम ठहरे हैं, क्योंकि जब उसने हमसे मिन्नत की तो हमने ये देखकर भी कि उसकी जान कैसी मुसीबत में है, उसकी ना सुनी, इसीलिए ये मुसीबत हम पर आ पड़ी है। तब रूबेन बोल उठा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि इस बच्चे पर जुल्म ना करो, और तुमने ना सुना। सो देख लो, अब उसके खून का बदला लिया जाता है। प्यारे भाई बहन, यहाँ जो भी हो रहा है एक दिलचस्पी की बात है। यूसुफ के भाइयाँ एक दूसरों के साथ इब्रानी ज़बान में बात कर रहे हैं, और उन लोगों को ये बात का पता नहीं है कि यूसुफ उनके ज़बान को समझ रहे हैं। यूसुफ उनके साथ तर्जुमा के ज़रिए से बात कर रहे थे। एक आदमी उनके साथ था जो तर्जुमा कर रहा था, मगर यूसुफ को ये करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर उन्होंने इसलिए ये कर रहे थे ताकि
ان کے بھائیاں ان کے بارے میں یہ جانیں کہ انہوں ایک مصری ہیں، مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے بھائیوں کو اپنے غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اور یہ غلطی کا ان لوگاں احساس کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ پکی بات ہے کہ ہم جو غلط کام کر کے وہ کام کو بھول جائیں گے تو ایک دن خدا ہمارے غلط کاموں کو ہمارے سامنے رکھیں گا اور ہمارے وہ کام کا احساس دلائیں گا، یا ان کے بھائیاں محسوس کرے کہ ان لوگاں جو یوسف کے ساتھ کرے وہ غلط کرے۔ اب ہم آیت 23 اور 24 پڑھیں گے۔ اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا۔ تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا، اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی، اور ان میں سے شمعون کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندوا دیا۔ تو پیارے بھائی بہن، یوسف کے بھائیوں کا یہ خیال تھا کہ آج اگر ان کی زندگی میں مصیبتیں آ رہی ہیں بولے تو یوسف کو ستانے کی وجہ سے، یوسف کو مصر میں بیچنے کی وجہ سے، یا ان لوگاں واقعی میں یہ بات کو قبول کر رہے ہیں اور یوسف ان کے ہر ایک بات کو سن رہے ہیں اور ان کا دل بھاری ہوتا ہے۔ شاید یوسف کے دل میں اس وقت یہ بات پیدا ہوئی ہوں گی کہ انہوں اپنے بھائیوں کے پاس جانا اور ان لوگوں کو لپٹ لینا اور بولنا کہ میں یوسف ہوں، مگر انہوں یہ نہیں کرے۔ کئی کو بولے تو انہوں یہ سمجھے ہوں گے کہ اگر انہوں ایسا کرے تو شاید بنیامین کو ان کے پاس نہیں لایا جائے گا، یا یوسف ان کے سامنے ایک اور امتحان رکھتے ہیں۔ انہوں شمعون کو ان کے بھائیوں کے سامنے باندھتے ہیں۔ مگر میرے دوست، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے یوسف کا دل اتنا بھاری ہوا کہ ان کو اپنے بھائیوں کے پاس سے ہٹنا پڑا رونے کے لیے۔ اس وقت انہوں اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں رونا چاہتے تھے۔ اب میرے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان لوگاں شمعون کو بننے کے لیے کئی کو چنے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جب یوسف ان لوگوں کے پاس سے ہٹ گئے اور دوسرے کمرے میں چلے گئے رونے کے لیے، تو اس وقت ان کے بھائیاں یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ شمعون کو چھوڑ دیں گے اور یہ فیصلے کو یوسف قبول کرے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ 9 بھائیاں گھر کو روانہ ہوتے ہیں۔ آیت 26 سے 28 پڑھیں گے۔ اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لا دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ میں رکھی دیکھی۔ تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے، وہ میرے بورے میں ہے، دیکھ لو۔ پھر تو وہ ہوس بختہ ہو گئے اور ہکا بکا ہو کر ایک دوسروں کو دیکھنے اور کہنے لگے، خدا نے ہم سے یہ کیا کیا؟ پیارے بھائی بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ یوسف کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے کتنی محبت تھی کہ انہوں ان لوگوں کو اناج بھی دیے اور پیسے بھی ان کے بوروں میں رکھ دیے۔ یوسف چاہتے تو اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، ان کے پاس پورا موقع تھا۔ کئی بولے تو ان لوگاں یوسف کے پاس تھے، انہوں ساروں کو قید خانے میں ڈال دے سکتے تھے، ان کے پاس پورا موقع تھا، مگر انہوں ایسا کام نہیں کرے، بلکہ خدا کی محبت ان کی زندگی سے ظاہر کرے۔ دوست، ہم کب خدا کے محبت کو ہمارے زندگی سے ظاہر کر سکتے؟ ہم اس وقت ظاہر کر سکتے جب ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کریں گے، جب ہم پوری طریقے سے خدا کے حکموں پہ عمل کریں گے۔ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے میرے بھائی، اگر ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کریں گے تو خدا ہمارے میں وہ طاقت اور قوت دے گا ہمارے زندگی کے ذریعے سے اس کے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ کی زندگی کے بارے میں تو میرے کو نہیں معلوم ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے نہیں کر رہے ہیں تو کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔